ہر سانس سے آتی ہے صدائے رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم ان التیا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحترم۔ السلام علیکم ناظرین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان افطار کے ان بابرکت پاکیزہ مقدس لمحات میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ ناظرین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن سحری اور افطاری کے بابرکت لمحات میں آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ آج 14 رمضان المبارک افطاری کے آج کے بابرکت لمحات میں والدین کی عظمت اور شان، مقام و مرتبہ، اس پر گفتگو ہوگی۔ ہمارے ساتھ آج ہمارے مہمان ہوں گے، شریک گفتگو ہوں گے اسلامک اسکالر جناب علامہ محمد شفیق الرحمان حسان صاحب۔ والدین کا مقام و مرتبہ اور کیا ہوگا کہ اس دنیا میں ہمارے آنے کا ظاہری سبب ہمارے والدین ہی ہیں، یعنی والدین نہ ہوں تو پھر اولاد بھی نہ ہو، والدین نہ ہوتے تو ہم بھی نہ ہوتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے قانون کے مطابق والدین ہی کے ذریعے سے اولاد جو ہے وہ یعنی انسان کی افزائش نسل ہوتی ہے، اور یوں انسان کے لیے اس کے سب سے قریبی اور اس کا سب سے پہلا جو رشتہ ہے یہ والدین ہی کا رشتہ ہے۔ اور اگر کائنات کی تخلیق پر بھی غور کیا جائے تو جب سیدنا آدم علیہ السلام تمام انسانیت کے جو باپ ہیں اور سیدہ اماں حوا سلام اللہ علیہا جو تمام انسانیت کی ماں ہیں، تو ان عظیم ہستیوں کے درمیان بھی جو خوبصورت اور پاکیزہ رشتہ تھا میاں بیوی کا، یہ بھی آنے والی تمام نسلوں کے لیے والدین کا مقام ٹھہرا، یعنی ساری کائنات کے سبھی انسانوں کے لیے جو سب سے پہلے ہمارے آبا ہیں، ماں باپ ہیں، وہ سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ اماں حوا سلام اللہ علیہا ہی ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی یہ رشتہ، یہ مقام بہت پاکیزہ ہے، بڑی عظمتوں کا حامل ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے صرف ایک مقام پر نہیں، اکثر مقامات پر، حتیٰ کہ اپنی عبادت، اپنے شکر، اپنے ذکر کے ساتھ ان کے شکر کا، ان کے ساتھ حسن اخلاق، حسن کردار اور اچھا سلوک کرنے کا، ادب احترام بجا لانے کا حکم دیا ہے۔ اس سے بھی والدین کی عظمت اور اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ میں صرف ایک آیت مبارکہ کی جانب اشارہ کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ لقمان میں ارشاد فرمایا انشکر لی ولی والدیک۔ اس پر غور کیجئے تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے شکر کے ساتھ ہمیں اپنے والدین کے شکر ادا کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ ہم تو ہر موقع پر کہتے ہیں اور کہنا بھی چاہیے الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، کہ اللہ ہر حال میں تیری حمد ہے، تیرا ہی شکر ہے، تو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو جب ہم ہر حال میں، ہر لحظہ، ہر لمحہ، ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ کے اس حکم کو اس کے ساتھ اگر جوڑیں تو مطلب یہ ہوا کہ پھر ہمیں ہر لمحہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شکر کے ساتھ اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے شکر کے ساتھ ہی ہمارے والدین کا جو شکر ادا کرنا ہے وہ اللہ نے ہم پر لازم اور واجب اور ضروری قرار دے دیا ہے۔ بس اسی حوالے سے والدین کی عظمت و شان اور مقام و مرتبہ پر گفتگو ہوگی۔
میں آپ سے یہ چاہوں گا جی کہ والدین کی عظمت، شان، مقام اور مرتبہ، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بارہا بیان فرما دیا، اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، تو قرآن و سنت کے حوالے سے والدین کا جو مقام و مرتبہ ہے اس پر آپ گفتگو فرما دیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن ہے صدائے رمضان، تو آج کا موضوع نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ والدین کا مقام و مرتبہ اللہ رب العزت خالق کائنات نے خود قرآن میں بیان فرمایا ہے، سبحان اللہ، اور بہت ساری جگہوں پر اس کو بیان فرمایا ہے۔ جی کسی جگہ پر ارشاد ہوتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، سبحان اللہ، کہ اپنے والدین جو ہے وہ ان کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرو۔ بے شک، اس سے پہلے اپنی عبادت کا حکم دیا جی کہ میرے علاوہ کسی کو معبود نہیں نہیں ٹھہرانا، بنانا ہے، سبحان میں ہی اللہ، خالق مالک رازق ہوں۔ اور ساتھ ہی اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ دوسرا جو ہمیں اہم فریضہ سونپا وہ والدین کا ادب ہے۔ سبحان اللہ، پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ادب کرنے کا طریقہ بھی بتایا جی کہ والدین کے ساتھ ادب کس طرح سے کرنا ہے۔ بے شک، فرمایا کہ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک جی اگر بڑھاپے کو پہنچ جائے جی تو ان کو اف بھی نہیں کہنا، سبحان اللہ، ان کو اف بھی نہیں نہیں کہنا، بے کہنا۔ شک، اور پھر آگے مزید فرمایا پھر کہنا کیا ہے، جی ایک تو نا کہ یہ کرنا ہے، جی تو آگے یہ نہیں کرنا ہے، نہیں کرنے کا پہلے بتا دیا، جو کرنا ہے فرمایا قولا کریما، سبحان اللہ، ان کے ساتھ جب بھی گفتگو کرنی ہے آہستہ کرنی ہے، دھیمے لہجے سے کرنی ہے، نرم مزاج ہونے سے کرنی سبحان ہے۔ اللہ، اور دوسری جگہ پر اللہ رب العزت خالق کائنات نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ساری دعائیں بھی سکھائی ہیں، جی اور مثال کے طور پر اللہم ربی زدنی علما، جی یہ ربی زدنی علما قرآن کریم کا حصہ ہے، حصہ ہے جی کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ ایک جگہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ الرحمن علم القرآن، کہ رحمان ہے جس نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا۔ سبحان اللہ، قرآن میں ہر چیز کا علم ہے، بے شک، لیکن اب مزید جو ہے وہ علم سیکھنے کی ضرورت تو نہیں تھی، لیکن دعا جو ہے وہ سکھائی، بے اس شک، میں تعلیم امت تھا ٹھیک، کہ جب بھی امت جو ہے وہ دعا مانگے تو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے جو نکلا ہوا لفظ ہے جو قرآن بن گیا ہے سبحان کہ اللہ، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اچھا، دوسری جو بات ہے جی تو ایک اور دعا جو ہے وہ اللہ رب العزت خالق کائنات نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی، وہ ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، رب ارحمہما، اے اللہ تو ان کے اوپر رحم فرما، ان دونوں پر ان دونوں پر، سبحان اللہ، کما ربیانی صغیرا، جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا۔ سبحان اللہ، اب یہاں پر ایک اور جو ہے وہ ناظرین کے لیے اور آپ کے لیے بھی ایک دل کو اور ایمان کو تازہ کرنے والی بات یہ بھی ہے جی ضرور، کہ جب اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو یہ دعا سکھائی جی تو اس وقت جب حضور نے کہا ہوگا کہ اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما، جی جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے، تو حضور کو اپنے والدین یاد نہیں آئے ہوں گے؟ ضرور، آج ضرور لوگ یاد ہے، تکڑیاں لے کے تولنا شروع ہو گئے کہ وہ صاحب ایمان تھے یا صاحب ایمان نہیں تھے۔ معاذ اللہ کا قرآن، معاذ اللہ کا قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے جی، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ان کے لیے ہاتھ گورے گورے ہاتھ اٹھا کر سبحان دعائیں اللہ، مانگی، سبحان اللہ، تو اس میں بھی والدین کی عظمت کا ذکر کیا گیا بے شک، بے کہ شک، والدین کی عزت، عظمت، رفت اور کیا ہے۔ اور پھر آپ نے اپنے انٹرو میں، آپ کا انٹرو جو تھا وہ ماشاءاللہ والدین کی عظمت شان کے والے سے ایک جامع تھا، بس ان چیزوں کو میں مزید ذرا کھولنا چاہتا جی ہوں۔ ضرور، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے، سبحان اللہ، جنت ڈھونڈنی ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، برائیوں سے بچتے ہیں، خواہش کیا ہے؟ ہمیں جنت مل جائے۔ سبحان اللہ، فرمایا جنت جو ہے نا وہ ماں کے قدموں کے الجنت نیچے ہے۔ تحت اقدام الامہات، مفتی صاحب اب یہاں پر ایک اور بات جو ہے وہ قابل غور ہے جی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ شرط نہیں رکھی ہے کہ ماں رابعہ بصری ہو تب ہی جنت ہے، ٹھیک ہے، ماں گناہ گار بھی ہو، اگر ماں گناہ گار بھی ہو
پھر بھی جنت جو ہے وہ بیٹے کی وہ ماں کے قدموں سبحان پہ اللہ سبحان اللہ۔ اگرچہ غیر مسلم بھی ہو پھر بھی اس کی خدمت بجا لانا ضروری ہے۔ خدمت بجا لانا پھر بھی ضروری ہے، وہ ضروری ہے۔ جی۔ ہمارا دین اسی چیز کی جو ہے وہ اللہ کرے کہ جو غیر مسلم اللہ تعالیٰ ان کو اسلام کی دولت سے آمین، مالا مال فرمائے آمین، تاکہ ان کی آخرت بہتر ہو جائے۔ آمین آمین۔ اچھا، ہمارا جو دین جو ہے دین اسلام جو ہے وہ مکمل انسانیت کا احاطہ کرتا ہے، بے شک بے شک، کسی مخصوص طبقے کے لیے ایک مخصوص برادری کے لیے نہیں نہیں ہے۔ ہے، ہمارا دین کا پہلا پیغام ہی انسان ہے، بے اور شک جگہ جگہ جو ہے وہ اللہ رب العزت نے یا ایھا الناس کے لفظ سے پکارا ہے، بے شک اے بے شک انسانوں، بے اے شک، انسانوں باز آ جاؤ۔ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا سبحان کیا۔ اللہ، بے شک، تو یہ خیر ایک علیحدہ موضوع ہے۔ جی، اب یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ ماں کے قدموں تلے تمہاری جنت ہے، بے شک، ادھر ادھر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں کے حوالے سے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ، اور سیاستہ کی روایت کے اندر موجود ہے، جی، ایک صحابی رسول کڑیل نوجوان حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نوجوان جہاد کی تیاری کر رہے ہیں، تو میری بھی خواہش ہے کہ میں جہاد میں شامل ہوں ٹھیک ہے، اور شہادت کا رتبہ پاؤں۔ سبحان اللہ، اس سے بڑی اور خواہش کیا ہوگی؟ بے شک، اور اس وقت مجاہدین کی ضرورت بھی دین اسلام کو تھی۔ بالکل ٹھیک، سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے سے کیا ارشاد فرمایا؟ جی، فرمایا تمہارے گھر میں کون کون ہے؟ یا رسول اللہ میری والدہ ہے، ٹھیک، اس کی خدمت کرنے کے لیے کوئی ہے؟ یا رسول اللہ نہیں ہے۔ ٹھیک، فرمایا تجھے جہاد کرنے کی اجازت نہیں ہے، گھر میں جاؤ اپنی والدہ کی خدمت کرو، اللہ تعالیٰ تجھے جہاد کی طرح سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان یہاں اللہ، سے پتہ چلا ہمارے معاشرے کے اندر یہ بھی المیہ ہے، جی اور اس کے اوپر ہمیں غور کرنے کی ضرورت بھی ہے جی بالکل، کہ ماں گھر میں جو ہے وہ بیماری سے کراہت میں مبتلا ہے، پریشانی میں مبتلا ہے، بیٹا جہاد کے لیے نکلا ہوا ہے، ٹھیک ہے، بیٹا تبلیغ کے لیے نکلا ہوا ہے، اور آگے چڑھ کر جو ہے آگے چل کر ہمیں یہ بھی بات معلوم ہے کہ پیر صاحب کے دروازے کی درگاہ کی جو جھاڑو دے رہا ہے بیٹا، جبکہ ماں سب سے پہلے پیر اور مین پیر جو ہے وہ تو والدین ہیں، بالکل ٹھیک ہے، وہ آپ کے پہلے پیر ہیں، باقی پیر جو ہے وہ ایسا بعد ہی میں ہے، اور پیر کا معنی بھی اگر دیکھا جائے تو بزرگ ہی بنتا ہے، بزرگ تو ہمارے لیے بزرگ ہمارے جو ہیں وہ والدین ہیں، ان کی خدمت پہلے ہے، پیر صاحب کی خدمت جو ہے وہ بعد میں ہے۔ ٹھیک ہے، اور ایسا پیر شاید لفظ جو ہے وہ سخت ہو جائے، جی جی ایسا پیر جو ماں باپ کی خدمت سے دور رکھتا ہے اس کو تو بیعت کرنی بھی جائز نہیں ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنا گرے بان کے بٹن کھول کے جی جی جو ہے وہ مشرق کی طرف لمبی لمبی سانسیں لیتے تھے، سبحان اللہ، پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا ہے؟ فرمایا ادھر سے مجھے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کہا تھا کہ میرے عرب کو جدھر سے آئی ٹھنڈی ہوا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ علماء فرماتے ہیں اسی سمت میں ملک یمن بھی ہے، جی، اور یمن کے اندر رہنے والی ایک عظیم الشان ہستی سبحان جن کو اللہ، دنیا حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے، وہ کوئی عام ہستی تو نہیں ہے، وہ تابعی ہیں، لیکن صحابہ کرام سے کہا جا رہا ہے، مولا علی سے کہا جا رہا ہے، فاروق اعظم سے کہا جا رہا ہے، جانا جا کر میری امت کے لیے بخشش کی دعا سبحان کروانا۔ اللہ سبحان اللہ، ساری زندگی حضور کا دیدار نہیں کر سکے، جی حالانکہ صحابی ہونا یہ ایک بہت بڑے مرتبے جی کی بات بلند ہے۔ مقام و جب مرتبہ، اس کے پیچھے وجہ دیکھی جائے گی تو ایک ہی وجہ نظر آئے گی، ماں کی خدمت، سبحان اللہ، کہ ماں کی خدمت کی وجہ سے وہ حضور کے صحابی نہیں بن سکے، بے شک، وہ تابعی ہی رہے۔ اس سے آگے چل کر نبی کریم صلی اللہ، اب ہماری محافلوں کے اندر عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ماں کی شان سنائیں، جی اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی رسول نے سوال کیا، یا رسول اللہ کہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ حضور نے 3 مرتبہ فرمایا تمہاری ماں کا، جی 4تھی مرتبہ فرمایا تمہارے باپ کا۔ سبحان اللہ، لیکن المیہ یہ ہے کہ ماں جو ہے اس کو تو اہمیت دی جاتی ہے بہت زیادہ، لیکن باپ جو ہے اگر بیٹے کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے تو ماں کی جنت اپنے شوہر کی خدمت میں ہے، بے شک بے شک یہ بھی چیزیں دیکھنے کی ہے۔ بے شک، اور نبی کریم رؤوف الرحیم، اب ضرورت اس امر کی ہے کہ جہاں ماں کی شان بیان کی جائے وہاں باپ کی عظمت کو بھی بیان بے کیا شک، جائے۔ یوں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں یہ ملتا ہے یہ واضح طور پر ملتا ہے، کہ خدا کی رضا جو ہے والدین کی رضا، جی بالکل۔ اور خدا کی ناراضگی، اللہ کی ناراضگی والدین کی اب دیکھیے ناراضگی، جہاں پر قرآن میں بھی ذکر ہوا ہے، احادیث میں بھی ذکر ہوا ہے، تخصیص کے ساتھ ماں یا باپ کے لیے دونوں کا نہیں آیا، اکٹھا ذکر ہو، دونوں کے لیے اکٹھا ذکر آیا ہے۔ وبالوالدین، وبالوالدین احسانا رب ارحمہما، دونوں کے لیے آیا ہے، تسنیہ کی ضمیر لائی، تسنیہ کے ضمیر آئی سبحان ہے، جس کا اطلاق 2 پر ہوتا دو ہے۔ پر ہوتا، ٹھیک ہے، اچھا آگے تھوڑا سا چلیے، والد، جی تو علماء فرماتے ہیں جنت کے 8 دروازے ہیں، جی جی
تو روزہ دار جو ہے وہ باب الریحان سے داخل ہوں جی گے. جی جی. اسی طرح تو دیگر دروازوں سے باب مختلف جہاز سے اعمال. مختلف اس کے دروازے. جنت کے 8 دروازے ہیں ٹھیک ہے. اور جدھر سے بھی داخل ہونا ہے جانا تو جنت میں ہی ہے. جی لیکن جتنے بھی دروازے ہوں ان میں ایک مرکزی دروازہ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, مین گیٹ ہوتا ہے. اگر باقی دروازے بند بھی ہو جائیں نا تو مرکزی دروازہ کھلا کھلا رہتا ہے. رہتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ بڑا بھی ہوتا ہے. وہ بڑا بھی ہوتا ہے اسی اور لیے وہاں سے مرکزی آسانی سے بندہ گزر بھی سکتا ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں ٹھیک جو ہے. ہمیں احادیث سے ملتا ہے. جی. علماء فرماتے ہیں ان 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ زمین پر بھی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ بندے کی انسان کی زندگی میں ہر ایک کے پاس ایک مرتبہ ضرور ہوتا ہے. بے شک. تو اس میں سے داخل ہونا چاہیے. اب کہا گیا وہ دروازہ کون سا ہے, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تمہارا باپ تمہارے لیے جنت کا درمیان والا دروازہ ہے. سبحان اللہ. چاہے تو پکڑ لو چاہے چھوڑ دو. ٹھیک اب ہے. یہ بیٹے کی قسمت ہے کہ اس کو پکڑتا ہے یا اس کو چھوڑتا ہے. بے شک. تو یعنی یہاں سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوئی قرآن و حدیث کی روشنی سے. جی. آج ہر بندہ کہتا ہے جی ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں. جی جی. تو ہم نے کہا قرآن و حدیث یہی کہتا ہے کہ والدین کا ادب 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 ادب. سبحان اللہ. یہ بھی نہیں کہنا ہے, یہ بھی نہیں کہنا ہے کہ اف بھی نہیں کہنا ہے. آگے ان کے ساتھ بد کلامی نہیں کرنی ہے. گالم گلوچ تو بہت آگے والی بات فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. تنہرہما یعنی اف بھی نہیں کہنا, جھڑکنا بھی نہیں ہے. وقل لهما قولا کریما, اور ادب سے, نرمی سے, محبت سے بات کرنی, عاجزی سے. ایک حقائق ہے بڑی خوبصورت. جی جی ضرور. وہ چونکہ حقائق میں زیادہ دلچسپی ذرا ہوتی ہے اور اس میں بھی سبق ہوتا ہے. لوگ واقعات سننا زیادہ چاہتے ہیں. سنتے ہیں. تو ایک باپ تھا, وہ جب بوڑھا ہو گیا نا تو اس کا بیٹا جوان تھا. ٹھیک ہے. تو سامنے دیوار کے اوپر کوا بیٹھا ہوا تھا. تو باپ نے پوچھا کہ بیٹا وہ دیوار پر کیا ہے؟ تو بیٹا کہنے لگا ابا جی کوا بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. دوسری مرتبہ پھر پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہا یہ کوا بیٹھا ہوا ہے. جی. تیسری مرتبہ پوچھ لیا تو بیٹا جو ہے وہ چڑچڑا پن اس کے اوپر طاری ہو گیا. ٹھیک ہے. اور اس نے تلخ لہجے میں کہا کہ ابا جان آپ کو میں نے کتنی دفعہ بتایا کہ یہ کوا ہے, آپ پھر بار بار پوچھ رہے ہیں. تو باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے کہا بیٹا یہی لمحہ تھا, بالکل ایسا, یہی جگہ تھی, یہی دیوار تھی اور اسی طرح کا موقع, اور تو میری گود میں تھا. میں نے تجھے تیسری مرتبہ پوچھا ہے تو تو نے تلخ کلامی شروع کر دی ہے. تو نے مجھ سے 100 مرتبہ پوچھا تھا, میں نے تو ایک دفعہ بھی نہیں کہا تھا. تو نے 100 مرتبہ پوچھا ابا جان یہ کیا ہے؟ میں نے کہا بیٹا یہ کوا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بڑے خوبصورت انداز سے ایک واقعہ دل خراش پیش کیا ہے. جی. کہتے کہ ایک شخص تھا تو اس کا والد فوت ہو گیا. والد فوت ہونے کے بعد جو تھا وہ قبر ذرا جی تھی وہ 1-2 گلیاں چھوڑ کے تھی. ٹھیک ہے. تو وہ نوکری کے لیے جاب کے لیے جایا کرتا تھا. والد کی قبر پر فاتحہ خوانی نہیں کرتا تھا. ٹھیک ہے. تو جب اس کی قبر پر کوئی اللہ کا ولی گیا کشف والا, اس نے معلوم کیا تو وہ درد بھرے اشعار تھے. ٹھیک. اور ان کا سادہ سا مفہوم یہ تھا کہ بیٹا اگر آج تو میری جگہ پہ ہوتا نا تو میں یوں منہ پھیر کے نہ جاتا بلکہ تیری قبر پر فاتحہ کہہ کے جاتا, جس طرح آج تو مجھے پیٹ پھیر کر جا رہا ہے. اس سے یہ بھی بات معلوم ہوئی ہے کہ والدین جب زندہ ہوں تب تو ان کی خدمت ہے ہی ہے, مرنے کے بعد بھی ان کی خدمت ہے. بالکل ان کے حقوق ہیں. قبل از وصال اور بعد از وصال ادب ان کا اسی طرح ہی ہے. سبحان اللہ. ایک اور حدیث جو ہے وہ میرے ذہن میں آ گئی ہے. جی. نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اور حدیث بڑی مشہور و معروف ہے, جی جی, کہ جس نے ماں باپ کے چہرے کی ایک مرتبہ محبت بھرے انداز سے زیارت کی, سبحان اللہ, اس کو مکمل حج کا ثواب ملے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. اور حج بھی وہ جو سب سے اعلیٰ ہے, مقبول حج کہہ لیجیے. مقبول حج ہے. اب یہاں پر دیکھیے آج کے دور کے اندر جی حج کے لیے جاتے ہیں, لاکھوں روپیہ لگتا ہے, جی, وہاں پر مشقت بھی ہوتی ہے. بے شک. میدان عرفات میں جانا, صحیح کرنی, کنکریاں مارنا, جی, احرام کی حالت میں رہنا, احرام کی پابندیاں علیحدہ, سفری اخراجات علیحدہ. جی, اس کے باوجود کوئی بندہ وثوق سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا حج قبول ہے. بالکل. لیکن یہاں پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گارنٹی ارشاد فرمائی, سبحان اللہ, کہ جو بات نہیں کرنی ہے, اٹھنا ہے صبح و شام, اٹھنا ہے, اور والدین جو ہے وہ ان کے چہرے کو ایک دفعہ محبت سے سبحان دیکھنا ہے. اللہ, سبحان اللہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک کا مفہوم, جی, یہ پیکج تو ان کے لیے نا جن کے والدین زندہ ہیں, تو جو دنیا سے چلے گئے ہیں وہ, جی, فرمایا وہ قبرستان جائیں
قبر کی زیارت کریں، ٹھیک ہے، ان کو بھی حج جتنا ہی ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بلکہ اس میں یہ بھی ہے کہ کسی صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ہم بار بار کریں، تو میں اللہ کے رحمت کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں، جتنی مرتبہ کریں گے جی، اتنی مرتبہ ہی حج کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اور حج کے متعلق یہ ہے کہ جو بندہ حج کرتا ہے جی، تو وہ گناہوں سے ایسے دھل جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی نکلا ہے۔ بے شک بے یعنی کہ شک، والدین کی طرف محبت بھری نگاہ سے دیکھنا، یہ ہی انسان کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور مفتی صاحب ایک اور بات جو ہے وہ یہ ہے کہ گھر کے اندر اگر 3-4 بیٹے ہو نا، جی، تو ایک بیٹا سب سے نکما ہو نا، تو جب ماں ہنڈیا بناتی ہے نا تو باپ کہے بنا کہ اس کو کھانا نہیں دینا، یہ تو نکما ہے، یہ نکھٹو ہے، تو ماں اس کے باوجود ہنڈیا میں سے نا ایک سالن کی پلیٹ اس کے لیے نکال کے علیحدہ چھپا کے رکھ لیتی ایسا ہے۔ ہی ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارے معاشرے میں یہ ماں کی ممتا ہے سبحان جو اللہ۔ اپنے بیٹے کو، باپ پھر بھی تھوڑا سا سخت ہو جاتا ہے، وہ بھی اس کی تربیت کے لیے کہ یہ راہ راست پر آ جائے۔ باپ سخت دھوپ یا سورج کی طرح ہے جو پھل کو پکانے میں کام آتا ہے۔ تو مفتی صاحب آج ہمارے معاشرے میں دیکھا جائے جب شادی ہو جاتی ہے جی جی تو بیوی کے حقوق علیحدہ طور پر ہیں، جی بالکل، ماں کے حقوق علیحدہ طور پر ہیں۔ جب بیٹا باہر سے کوئی فروٹ وغیرہ لے کر آتا ہے، کوئی چیز لے کر آتا ہے، جی جی تو اس ماں سے چھپا کے لے کے جاتا ہے جو ساری زندگی اس کے لیے کھانا چھپاتی رہی بے شک، اس کو دینے کے۔ تو یہ ہمیں سوچ، اور ماں نے کرنا کیا ہوتا ہے، اگر ماں بیٹھی ہوئی ہے، اگر آپ 1 کلو سیب لے کے گئے ہیں، 1 درجن جو کیلے لے کر گئے ہیں یا دیگر چیز لے کر گئے ہیں، ماں کے سامنے رکھ دیں بے شک، تو ماں نے آگے سے بلا اس میں سے زیادہ سے زیادہ ایک اٹھا لے گی، اور اٹھانے کے بعد پھر وہ دعا دے گی ایسا ہی کہ ہے، اے بیٹا جا، اللہ تعالیٰ تیری بھی خیر کرے، تیرے بچوں کو بھی خیر کرے، تیری بیوی کی بھی خیر کرے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ والدین کی دعائیں لینے کا ایک بڑا اچھا انداز حتیٰ کہ بعض اوقات ماں کہہ دیتی ہے مجھے تو سیب پسند ہی نہیں ہے، مجھے تو بھوک ہی پسند نہیں ہے۔ اور وہ بھی ہمیں واقعات جو ہیں جی وہ ملتے ہیں کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف غالباً یہ منسوب ہے جی جی کہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ وقت اچھی طرح سے یاد ہے جی کہ جب ہم تھے 5، سیب 4 تھے، جی تو باپ کو بھی مل گیا، بھائیوں کو بھی مل گیا، تو جب ماں کی باری آئی تو ماں نے یہ کہہ کر کہ مجھے تو سیب پسند ہی نہیں ہے، سبحان اللہ، وہ بھی قربانی بچوں کے لیے دی۔ سبحان اللہ، بے شک ماں جو ہے قربانی کا استعارہ ہے۔ جی ناظرین، والدین اور باپ بھی قربانی کا استعارہ ہے۔ باپ جو ہے وہ باہر دوڑ دھوپ کرتا ہے، ماں جو ہے وہ اپنے گھر میں قربانیاں دیتی ہے، بچوں کے لیے محنت مشقت کرتی ہے، ان کی خدمت کرتی ہے۔ تو اس حوالے سے والدین دونوں ہی بڑی عظمت اور شان والے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہمارے ناظرین تک آپ رہنمائی پہنچا رہے تھے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ آج ہمارے معزز مہمان ثنا خان موجود ہیں، جناب عبدالرؤف قادری صاحب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے جناب عبدالرؤف قادری صاحب۔ ہے لب عیسیٰ سے جاں بخشی نرالی ہاتھ میں، ہے لب عیسیٰ سے جاں بخشی نرالی ہاتھ میں، سنگریز پاتے ہیں شیریں مکالی ہاتھ میں، سنگریز پاتے ہیں شیریں مکالی ہاتھ میں، مالک کونین ہے دو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہے دو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، اور دستگیر ہر دو عالم کر دیا سبتین کو، دستگیر ہر دو عالم کر دیا سبتین کو، اے میں قربان جانے جا انگشت کیا لی ہاتھ میں، اے میں قربان جانے جا انگشت کیا لی ہاتھ میں، اور ابر نیساں مومنوں پر تیغ اریاں کفر پر، ابر نیساں مومنوں پر تیغ اریاں
پر جمع ہے شان جمالی او جلالی ہاتھ میں، جمع ہے شان جمالی او جلالی ہاتھ میں، ہر خط کف ہے یہاں اے دست بیضائے کلیم، ہر خط کف ہے یہاں اے دست بیضائے کلیم، معجزن دریائے نور بے مثالی ہاتھ میں، معجزن دریائے نور بے مثالی ہاتھ میں، اور حشر میں کیا کیا مزے وارفتگی کے لو رضا، حشر میں کیا کیا مزے وارفتگی کے لو رضا، ارے لوٹ جاؤں پا کے وہ دامان عالی ہاتھ میں، لوٹ جاؤں پا کے وہ دامان عالی ہاتھ میں، سنگریزے پاتے ہیں شیریں مقالی ہاتھ میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت انداز میں ہمارے معزز مہمان ثنا خان جناب عبدالرؤف قادری آپ ہمارے ناظرین تک گلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے۔ ناظرین، والدین کی عظمت و شان، مقام و مرتبہ، حقیقت یہ ہے کہ اولاد چاہے زندگی میں کسی بھی عہدے، کسی بھی بڑے منصب پر پہنچ جائے، کچھ بھی بن جائے، حتیٰ کہ صحیح واضح لفظوں میں کہہ دوں غوث، قطب، ابدال، قلندر بھی بن جائے، لیکن والدین کے مقام سے پھر بھی بڑھ نہیں سکتی۔ یہ والدین کا مقام و مرتبہ ہے، اور ماں کا مقام و مرتبہ جیسے ہمارے معزز اسکالر بیان کر رہے تھے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ امک فرمایا کہ تمہاری ماں کا 3 بار، پہلی، دوسری، تیسری بار اس کا حق ہے، پھر 4تھی مرتبہ فرمایا ابو کا کہ ہاں تمہارے باپ کا بھی بہت مقام ہے۔ تو یوں والدین کا مقام و مرتبہ حقیقت میں کم نہیں ہے۔ آج اگر ہم یا آج نوجوان نسل اس چیز کو سمجھنے سے قاصر ہے تو یہ ہمارے فہم عقل جو ناقص ہے اس کا قصور ہے، والدین کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ ہاں بعض اوقات بحیثیت انسان والدین سے بھی کوئی کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، وہ بھی انسان ہیں، لیکن والدین کا مواخذہ کرنے کا حق اولاد کو قطعاً نہیں ہے۔ وہ جیسے بات ہو رہی تھی پیر کی، تو اولاد کے لیے سب سے بڑے بزرگ جو ہیں، پیر جو ہیں، وہ والدین ہی ہیں، وہ ماں ہے، وہ باپ ہے، اور والدین کے اخلاق اور کردار کو اولاد فالو بھی کرتی ہے، کرنا بھی چاہیے، جو اچھے اخلاق اور کردار ہیں۔ اس حوالے سے حقیقت یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قرآن مجید فرقان حمید میں کہیں اپنی عبادت کے ساتھ، کہیں اپنے شکر کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، تو اسی سے اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ساتھ، اپنی عبادت کے ساتھ، اپنے شکر ادا کرنے کے ساتھ متصل فوراً فرما رہا ہے کہ اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو، ان کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اور جو سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا نا، جس پر ابھی بات ہو رہی تھی، وہاں پر یہ بھی شروع میں فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اس کا سادہ سے سادہ ترجمہ کر لیجئے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اے بندے اپنے والدین کے لیے اپنے نرمی کے، عاجزی کے بازو پھیلائے رکھ، یعنی ان کے سامنے اکڑ مت دکھا، ان کے سامنے عاجزی، نرمی، ان کی ساری کا اظہار کر۔ اور بازو پھیلائے رکھنے سے ایک مطلب یہ بھی ہے، ایک مراد یہ بھی ہے کہ وہ جو حکم دیں فوراً لبیک کہے، فوراً حاضر ہو جا، فوراً ان کے سامنے ہاتھ پھیلا دے کہ میں حاضر ہوں۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے چاہتا ہے۔ بحیثیت اولاد سے غلطی ہو جاتی ہے، اولاد سے بھی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، ہم انسان ہیں، تو پھر ازالہ یہی ہے کہ جب ہم حقوق اللہ میں کوتاہی کر بیٹھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی چاہتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، یوں ہی والدین کی شان میں کوئی گستاخی کر بیٹھیں
کوئی بے ادبی کر بیٹھیں، کوئی حق ان کا ادا نہ کر سکیں، تو پھر ان سے معافی مانگی جائے، ان کو راضی کیا جائے، ان کو خوش رکھا جائے کہ ان کو دیکھنے سے حج کا ثواب ہے، اور مسکرا کر دیکھنے سے تو پھر یہ بھی عبادت ہے، مسکرا کر دیکھنا والدین کو یہ بھی عبادت ہے۔ تو یوں یہ عبادت اس رمضان المبارک میں اس کو بھی شروع کیجیے۔ والدین کے حوالے سے بہت سے واقعات ہیں، وقت کم پڑ سکتا ہے، لیکن جو والدین کے ادب احترام کے واقعات ہیں ان کا تسلسل بہت طویل ہے۔ اس حوالے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے مثالی بیٹے تھے اس کائنات میں۔ آج اولاد کو سمجھنا ہے کہ میں نے کیسی اولاد بننا ہے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ جیسا سلوک کیا اس کو سمجھے، پڑھے، دیکھے۔ سیدہ ام ایمن رضی اللہ عنہا، ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی والدہ ہیں، اور اگر حقیقی والدہ موجود ہوتی تو پھر کیا وہ لمحہ ہوتا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ نماز چھوڑ کے والدہ ماجدہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا۔ اسی حوالے سے مزید کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، اہل بیت کرام، اولیاء کرام جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ان کے واقعات، والدین کی خدمت کیسے کی، علامہ محمد شفیق الرحمن مفتی حسن صاحب، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے بہت سارے پہلو ہیں، جی، اور ان میں سے ایک اہم جو ہے وہ مقام جارانہ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گوشت تقسیم فرما رہے تھے، ٹھیک ہے، ایک بڑھیا عورت آئی کسی سہارے پر، جی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو دیکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نشست کو برخاست کر دیا، ٹھیک ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے۔ سبحان ان کے اللہ، لیے ساری کائنات کھڑی ہو جاتی سبحان ہے، اللہ، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ہاتھ باندھ کے اس بڑھیا کے سامنے کھڑے ہو گئے، سبحان اللہ، پھر بیٹھ گئے۔ جب وہ بڑھیا بیٹھی نہیں، اس سے پہلے حضور بیٹھے نہیں، جی، دونوں بیٹھ گئے، آپس میں گفت و شنید ہوئی، ٹھیک ہے، راز و نیاز کی، دکھ سکھ کی باتیں ہوئیں۔ جب وہ جانے لگی، سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ زاد راہ بھی دیا جی، اور ساتھ میں گوشت بھی دیا۔ سبحان اللہ، جب وہ چلی گئی، صحابہ کرام نے پوچھا، یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑھیا کون تھی جی، کہ جس کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے، اس کو اتنی عزت افزائی کی؟ جی، یہاں سے میں چلتے چلتے آپ کو یہ بھی بتا دوں، ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے ناظرین کہ ایک عورت تھی، جی، اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا، جی، تو اس نے دور سے حضور کو ایسے اشارہ کر کے بلایا، ٹھیک، تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چل کے اس کے پاس چلے گئے۔ تشریف لے، دھوپ میں جب کھڑے تھے تو وہاں پر کتنی دیر گفتگو ہوتی رہی۔ ٹھیک ہے، جب حضور واپس آئے تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ تو عورت ہے ہی ایسی، یہ ہر کسی کو کھڑا کر کے اس کے ساتھ باتیں شروع کر دیتی ہے۔ ٹھیک، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا، اب پنجابی میں کہیں تو ذرا زیادہ لطف ٹھیک آتا ہے، ہے، حضور کا جو بتانے کا مفہوم تھا، فرمایا جی اسی بھی یدی نہ سن دے تو پھر یدی کنے سننی سی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو یہ بھی ایک موقع تھا، اور ادھر بھی موقع ہے۔ یا رسول اللہ، یہ عورت کون تھی، یہ بڑھیا کون تھی؟ فرمایا، یہ میری وہ ماں ہے جس نے مجھے بچپن میں دودھ پلایا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور دنیا اس کو حلیمہ سعدیہ کے نام سے جانتی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، تو جب رضائی ماں کے لیے اتنا ادب و احترام، جی، تو حضور کی جو سگی والدہ تھی ان کے لیے کتنا ادب و احترام سبحان ہوتا۔ اللہ، حضور کے والدین کے بارے میں یہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین، طیبین، طاہرین، نیرین، منورین، سبحان ان کی عظمت اور شان کا کیا کہنا۔ جی، جب ہم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کے ساتھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم، جی، جب پڑھتے تو حضور کے والدین بھی اس میں شامل ہوتے جی، جی، آل ابراہیم میں جی، شامل ہے، ان کے اوپر بھی رحمت ہے۔ سبحان اللہ، تو آگے تھوڑا سا اگر ہم چلیں، اولیاء کرام کی زندگیوں کو ہم دیکھیں جی، تو وہ سید الاسیاد، فرد الافراد، غوث الاغواث، قطب الاقطاب، پیر پیرا، میر میرا، محبوب سبحانی، غوث سمدانی، قندیل عمرانی، شباز لامکانی، میرا محی الدین، شیخ ابو محمد عبد القادر جیلانی، جیلانی، سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہو، سبحان اللہ، ان کے پیچھے تربیت کو دیکھا جائے تو وہ ماں کی تربیت ہے۔ بے شک، بے شک، اور آپ بچپن میں تھے نا، جی، جی، تو جب مکان کی چھت کے اوپر چڑھے تھے ٹھیک، تو آپ نے عرفہ کے میدان کو براہ راست دیکھ لیا۔ سبحان تو اللہ، جب چھت سے نیچے اترے تو والدہ ماجدہ سے کیا عرض کی، اماں جان میں بغداد جانا چاہتا ہوں۔ بیٹا وہاں کیا کرو گے؟ کہا ماں ایک تو علم دین ٹھیک ہے، جو ہے وہ سیکھوں گا،
دوسرا علماء کی زیارت کرنا. سبحان اللہ. تو ماں مومنہ تھی نا، صالحہ تھی، ماں جی کی تربیت تھی. بالکل. بیٹے کا ماتھا چوما، سینے سے لگایا اور 40 دینار جو ہے وہ جیب بنا کر سی دیے. تو کیا کہا، پیارے عبد القادر تیری اور میری ملاقات اب قیامت والے دن ہوگی. ٹھیک ہے. ماں کی ایک بات یاد رکھنا، کبھی کسی سے جھوٹ نہ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا. ہمیشہ سچ بولنا. سبحان اللہ. اور ناظرین کرام کو وہ واقعہ بھی یاد ہے، ہم طوالت کی طرف نہیں بڑھنا تو چاہتے. بچہ جانتا ہے. بچہ جانتا ہے کہ جب بغداد کا رخت سفر باندھا، راستے میں ڈاکو نے لوٹا، آپ سے پوچھا 40 دینار آپ نے نکال کے دیے. سردار نے کہا کیا بیٹے 40 دینار کی خاطر جھوٹ بھی تو بول سکتا تھا. بڑا خوبصورت جواب دیا. کہا ماں نے کہا تھا جھوٹ نہیں سبحان بولنا. اللہ. سبحان اللہ. تو آنکھوں سے ماں کا حکم نہیں ٹال سکتا. آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، جی. جیسے پتھر سے پانی برس پڑا. اور وہ کہنے لگا ایک ہم ہے کہ اپنے رب کا سچا سچا وعدہ توڑ رہے ہیں، اور ایک یہ ہے ماں کا وعدہ نہیں توڑ رہا. سبحان اللہ. توبہ کر لی. ساتھیوں کو کہا میری توبہ، لوٹا ہوا مال واپس کر دو. ساتھیوں نے کیا کہا کہ جب تو چوریاں کرتا تھا اس وقت تو ہمارا سردار تھا، اب تیری رضا رب کی رحمتیں لوٹنے کی ہے تو اب بھی ہمارا سردار ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو وہ جو 70 سے 75 ڈاکوؤں نے توبہ کی تھی، سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر، جی وہ ماں کی تربیت تھی. سبحان اللہ. بے شک. حضرت باعث بستامی پانی لے کے کھڑے ہوتے ہیں، جی تو ماں کے جب ہاتھ اٹھتے ہیں کہ یہ میری خدمت کے لیے کھڑا تھا، اسے ولی بنا دے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ حضرت باعث بستامی کو اللہ کا ولی. اور روایات میں آتا ہے وہ 70 جو ڈاکو تھے وہ بھی اللہ کے ولی بن گئے. دیکھیے سرکار غوث اعظم جب پیدا ہوئے تھے اس وقت 1100 بچے پیدا ہوئے تھے، وہ بھی سارے اللہ کے ولی ہوئے. سبحان اللہ. اور ان ڈاکوؤں کو اللہ کا ولی بنا دیا بے شک. ایک نگاہ کے ساتھ. بے شک. اور جملہ کیا تھا، ماں نے کہا ہے بیٹا جھوٹ نہیں بولنا. اس ایک جملے کی بنیاد تھی ان کی توبہ لانے کی، ان کا اللہ کے ولی بننے میں. سبحان اللہ. اگر ہم حضور مخدوم امم سید اجویر داتا اجویری کی زندگی پر غور کریں تو پہلی تربیت ماں کی ہے. بے شک. بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تو پہلی درسگاہ ماں کی. بے شک. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمۃ. اگر ہم خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے ساتھ ساتھ اگر ہم سلطان العارفین کی حالات زندگی پڑھیں تو آپ سے پوچھا گیا، سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے کوئی پیر پکڑا ہے؟ فرمایا ماں ہے. بے شک. بے شک. یہ آپ کے ملفوظات میں سے آپ کی بی بی راستی علیہ بی بی راست. فرمایا میرا پیر میری ماں ہے. سبحان اللہ. تو پھر کہا گیا کہ وہ تو ہے ہی ہے، لیکن کوئی اور بھی پیر ہونا چاہیے. بے شک. تو جب اولیاء کرام کو اتنا مقام اور مرتبہ اپنی ماں کی وجہ سے ملا، اور جو ماں کے بے ادب ہوئے ہیں نا وہ دنیا میں بھی رسوا ہوئے ہیں اور آخرت میں بھی رسوا ہوئے ہیں. بے شک. آپ کی وساطت سے، اس چینل کی وساطت سے میں ناظرین کو یہ بتاتا چلو ناظرین، ہاں ایک معاملہ ایسا ہے کہ جن میں والدین کی بات نہیں ماننی ہے، جی ہمارا دین اس کا بھی ہمیں حکم دیتا ہے. ہر معاملے میں والدین کی بات نہیں ماننی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ ایک ہی کام ہے جی کہ جس کی وجہ سے والدین کی بات نہیں ماننی ہے، وہ بھی ان کے ساتھ تلخ لہجہ نہیں بولنا ہے، بے ادبی نہیں کرنی ہے، لیکن ان کی وہ بات نہیں ماننی ہے. وہ کون سا ہے؟ اگر ماں باپ شرک کی طرف ابھاریں، جی اگر ماں باپ جو ہیں وہ کہیں کہ نماز نہیں پڑھنی، تو نے روزہ نہیں رکھنا، تو نے زکوٰۃ نہیں دینی، تو نے حج نہیں کرنا، اگر ماں باپ اگر اس کے اوپر حج فرض ہے. اچھا یہاں پر حج کے مسائل میں سے یہ بھی ہے کہ اگر والدین کے پیچھے پرورش کرنے والا، ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو اگر حج فرض بھی ہے تب بھی جو ہے وہ حج کرنے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن ان چیزوں کا انکار، اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی والدین ایسے نہیں ہوں گے جو اپنے بچوں کو کہتے ہوں کہ بیٹا نماز نہیں پڑھنی، بالکل ٹھیک، بیٹا روزہ نہیں رکھنا، کوئی بھی نہیں ہوں گے. ایسا ہی ہے. ہاں اگر والدین مشرک ہیں اور آگے اولاد جو ہے وہ صاحب ایمان ہے، اگر وہ آپ کو شرک کی طرف آنے کی دعوت دیتے ہیں، صرف وہ ان کی بات نہیں ماننی ہے، بے شک باقی زندگی کے ہر شعبے میں ان کی بات مانتی ہیں. اور مفتی صاحب یہاں پر ایک اور بات وہ بڑی مزے کی ہے، جی والدین کے مشورے سے جو کام کیا جائے اس میں برکتیں علیحدہ ہوتی ہیں. بالکل، وہ انجام تک بھی پہنچ، انجام تک. اور اگر ان کی نافرمانی کر کے اگر کوئی کام کیا جائے تو پھر جو ہے وہ بندہ محروم ہی رہ جاتا ہے. پھر کہتے ہیں ہمارا نقصان ہو گیا. ہمارے وجہ کیا ہوتی ہے کہ والدین کی بات نہیں، کیونکہ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا طاعت فی معصیت اللہ، کہ اللہ کی نافرمانی میں جو ہے نا پھر وہ کسی کی اطاعت نہیں ہوگی. باقی جو اچھا کام کہتے ہیں یا مباح کام بھی کہتے ہیں تو اس میں ان کی بات ماننی چاہیے. ٹھیک ہے. والدین کا مقام و مرتبہ، اس پر تو جتنی ہم گفتگو کرتے رہے کم ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اکثر اولیاء کاملین صالحین کو ولایت اپنے والدین کے ادب، احترام اور ان کی خدمت کی وجہ سے ملی ہے. آپ نے حضرت خواجہ بایزید بستامی علیہ رحمہ کا ذکر فرمایا ہے
آپ خود فرماتے ہیں کہ میں کئی سالوں تک جنگلوں میں عبادات، ریاضات، مجاہدات کرتا رہا، اللہ نے بڑے مقام عطا فرمائے، لیکن آپ والدہ کی جب خدمت میں حاضر ہوئے نا، تو چونکہ پہلے ہی والدہ سے اجازت لے کر گئے تھے، جب آپ نے یہی آیت مبارکہ پڑھی انشکر لی ولی والدیک، کہ اے بندے میرا بھی شکر ادا کر، اپنے والدین کا بھی شکر ادا کر، آپ نے اپنی والدہ سے عرض کیا کہ اماں جان، دو جو گھر ہیں نا ان کا میں شکر نہیں ادا کر سکتا، دو گھروں کو اکٹھا نہیں رکھ سکتا، یا تو آپ اپنی خدمت کے لیے اللہ سے مجھے مانگ لیں، تو یا پھر اللہ کے عبادت کے لیے مجھے وقف کر دیں۔ تو والدہ نے اللہ کی عبادت کے لیے آپ کو وقف کر دیا، اللہ کی عبادت کے لیے بھی والدہ سے اجازت لی۔ اور مفتی صاحب یہاں پر میں چلتے چلتے ایک اور میں یہاں پر بات کر دوں، یہ تو ہمارے پرانے بزرگ ہیں جی جی کہ جن کی ہم نے ہسٹری کو پڑھا ہے، جی، لیکن ہمارے سامنے اس ملک پاکستان میں ایک ایسی بھی ہستی آتی ہے کہ اللہ پاک نے ان کو شیخ الحدیث بنایا، بہت بڑا مقام عطا فرمایا، پوری دنیا نے ان کا کروڑوں کی تعداد میں جنازہ دیکھا، تو وہ فرمایا کرتے تھے جی جی کہ میری ماں جو ہے وہ پڑھی لکھی نہیں تھی، نہیں بالکل ایسے وہ ان پڑھ تھی، ایسے لیکن اس کے باوجود اگر میں نماز سے لیٹ ہو جاتا تو وہ مجھے کہتی تھی کہ مولوی صاحب نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان تو اللہ، وہ کہتے تھے کہ میں کہا اماں جی ابھی ٹائم ہے، تو وہ کہتے ہیں ہاں پتر نمازاں ویلے دی ہیں۔ بے اور شک پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ اگر ماں جو ہے وہ جوتا مارتی نا تو میں کہتا اماں خور پاسے مار لو، سبحان اللہ، اگر باپ جو رکھتا تو میں کہتا کہ ماں باپ اور زیادہ اور غیرت دینی کا درس بھی انہوں نے والدین سے ملا، ماں سے ملا، اور دیکھے ماں نے ان کو دلیل کیا اور پوری دنیا دیکھا۔ اب یہاں سے بھی جو ہماری آنکھوں دیکھا، اسی لیے امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی اللہ نام سے جو ہے وہ انہوں نے، اور لاکھوں کی کروڑوں کی تعداد میں دنیا ان کی فالوور ہے۔ تو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ان کے دل میں عشق رسول، وہ خود کہتے تھے مجھے عشق رسول میری ماں نے سکھایا، سبحان اللہ، بے شک بے میرے شک، والد نے سکھایا، تو ان کی تربیت کے پیچھے بھی جہاں پر دین اسلام ہے، جہاں پر قرآن و حدیث ہے، وہاں پر تربیت ماں کی نظر آتی ہے، اور مقدم والدین کی خدمت ہے، کیونکہ باعزید بستامی علیہ رحمہ جب واپس آئے تو یہی فرماتے ہیں کہ میں جو چیزیں جنگلوں میں ڈھونڈتا رہا، جسے میں مقدم سمجھتا رہا وہ مؤخر تھا، اور جو مؤخر سمجھتا رہا وہ مقدم تھا، وہ ماں کی خدمت آپ فرماتے ہیں وہ یہ تھی۔ ناظرین، والدین کا مقام و مرتبہ، والدین کی خدمت، حقیقت میں اللہ سبحانہ وتعالی پر ایمان لانے کے بعد، اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بعد یہ بہت ہی ضروری ہے، ہم پر لازم ہے، واجب ہے، فرض ہے بلکہ اولاد کے لیے، جو اولاد کے فرائض میں شامل ہے وہ والدین کے حقوق ہیں، حقوق ادا کرنا۔ تو اس حوالے سے کما حقہ اولاد تو اپنے والدین کے حقوق ادا کر ہی نہیں سکتی، اپنا یہ فرض ادا نہیں کر سکتی کہ ماں ایک رات وہ جو بچے نے پیشاب کر دیا اور گیلے پر وہ سو گئی، بچے کو سوکھے پر خشک جگہ پر سلایا، اس رات کا حق ادا اولاد نہیں کر سکتی، چاہے اپنے کندھوں پہ بٹھا کے حج کروا دے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارکہ میں ہوا یہ معاملہ، تو باقی پوری زندگی ہم جو جتنی خدمات کرتے رہیں پھر بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ بس اللہ سبحانہ وتعالی سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں اپنے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب علامہ محمد شفیق الرحمن حسان صاحب سے ملتمس ہوں کہ آج افطار کے ان خوبصورت، پاکیزہ، مقدس لمحات میں جو دعاؤں کی قبولیت کے بھی بلا شبہ لمحات ہیں، ان میں دعا فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا مکی یا مدنی یا ہاشمی یا قریشی یا رسول اللہ۔ یا میرے مالک کریم، تیرے فضل سے، تیری توفیق سے ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی سے والدین کی عظمت اور شان کو بیان کیا، مجھ سمیت ہم سب کو والدین کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے حکم کو ماننے کی توفیق عطا فرما، ان کے لیے ہمارے دل میں نرمی پیدا فرما، جو اپنے والدین کے نافرمان گستاخ ہیں انہیں ہدایت کلی عطا فرما، ان کو والدین کا فرما بردار بنا۔ یا میرے مالک کریم، جن کے حیات ہیں انہیں ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جن کے اس دنیا سے چلے گئے ہیں انہیں ہاتھ اٹھا کر اپنے والدین کے لیے دعائے رحمت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے ماں باپ کو ہمارے سروں پر تندرستی اور صحت کے ساتھ سلامت فرما۔
رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جی ناظرین، آج 14 رمضان المبارک افطار کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ تک پہنچائی جا رہی تھی۔ آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا کو اجازت دیجیے۔ آخر میں ہمارے معزز مہمان ثنا خان بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک گلہائے عقیدت پیش کریں گے۔ جی جناب عبدالرؤف قادری صاحب۔ کہ میں الحمدللہ ماں باپ کی شان پیش کروں گا۔ جی ضرور۔ بس سماعت فرمائیے گا۔ موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر سکون تھوڑا سا پا جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر سکون تھوڑا سا پا جاتی ہے ماں۔ روح کے رشتوں کی یہ گہرائیاں تو دیکھیے، روح کے رشتوں کی یہ گہرائیاں تو دیکھیے، چوٹ لگتی ہے ہمارے اور تڑپ جاتی ہے ماں، چوٹ لگتی ہے ہمارے اور تڑپ جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر سکون تھوڑا سا پا جاتی ہے ماں۔ اور جانے کتنی برف سی راتوں میں ایسا بھی ہوا، جانے کتنی برف سی راتوں میں ایسا بھی ہوا کہ بچہ تو سوکھے پہ ہے گیلے میں سو جاتی ہے ماں، بچہ تو سوکھے پہ ہے گیلے میں سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر سکون تھوڑا سا پا جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر سکون تھوڑا سا پا جاتی ہے ماں۔ وقت آخر ہے اگر نور نظر پردیس میں، وقت آخر ہے اگر نور نظر پردیس میں، اپنی دونوں پتلیاں چوکھٹ پہ رکھ جاتی ہے ماں، اپنی دونوں پتلیاں چوکھٹ پہ رکھ جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر سکون تھوڑا سا پا جاتی ہے ماں۔ وکھرے جگ تو لاڈ محبت وکھری ہے، دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھری ہے، دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھری ہے، پیو دی ہلا شیری شیر بنا دے دی، او کنڈ تے تھاپی مار دلیر بنا دے دی، پیو دی ہلا شیری شیر بنا دے دی، کنڈ تے تھاپی مار
دلیر بنا دیندی کوریاں وچ وی یارو لذت وکھری ہے دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھری ہے تو دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھری ہے لوکاں پانے اے تے گالاں پیو دیاں نے اے کملے کی جانن نالاں کیوں دیاں نے لوکاں پانے اے تے گالاں پیو دیاں نے اے کملے کی جانن نالاں کیوں دیاں نے وکھرے جگ تو لاڈ محبت وکھری ہے دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھری ہے دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھری ہے ہر سانس سے آتی ہے صدائے